سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے آج ہم جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیتیں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کی ترجمہ اور تفہیم سمجھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھتے رہیں. ابھی ہونا تو بنتا ہے کتنا ہے قرآن کی تلاوت قرآن اس کا ثواب ہے کہ جو بھی اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں اس کا اجر اور ثواب ہمیں ضرور ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اس کا ہمیں اور زیادہ ثواب اور درجات حاصل ہوتے ہیں. غرض جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں انہیں کم از کم اس کا ترجمہ اور تفہیم معلوم ہونا ضروری ہے. الف لام میم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. ان کو ملا کر کوئی آواز نہیں نکالی جاتی، بلکہ الف کو الگ اور لام کو الگ اور میم کو الگ پڑھا جاتا ہے. اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کوڈ ورڈز. کوڈ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ راز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راز پتہ ہوتے. ان کا معنی یا تفصیل یا تشریح نہیں کی جاتی. کیوں کہ یہ راز ہے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کے درمیان یہ راز و نیاز ہے. جب ان کی وحی آتی ہے تو وحی لانے والے کو بھی اس کا مفہوم نہیں معلوم ہوتا. کیوں کہ راز دو کے بیچ میں ہوتا ہے. 2 سے 3 کے بیچ آ جائے تو وہ راز نہیں رہتا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو حروف مقطعات اور اللہ اور رسول کے درمیان یہ راز و نیاز سمجھ کر آگے بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جس وقت الف لام میم نازل ہو تو اس میں کون سی باتیں ہیں، اور ہم کو اس پر ایمان لانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا اس میں اشارہ ہے، عربی میں ھذا اور ذالکا. ھذا یہ، ذالکا وہ، this and that. ذالکا وہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب فیہ اس لا ریب کوئی شک نہیں ہے اس میں. ھدی للمتقین، شک نہیں ہے لیکن اس کے اندر کون سی چیز ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس میں 2-3 باتوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ترجمون کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ لکھا جاتا ہے یہ کتاب، لیکن عربی زبان یہ کہتی ہے ذالکا وہ کتاب. اس کو سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام و پیران طریقت اس کی فہم ہمیں دے سکتے ہیں. لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. شک کتاب میں شک ہوتا کہاں ہے؟ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہے. لیکن شک واقع جو ہوتا ہے
انسان کے قلب میں اور سمجھ میں شک آتا ہے. کیسا شک آتا ہے کہ یہ کلام کیا واقعی اللہ کا کلام ہے یا کوئی انسان کا کلام ہے. اور یہ شک آتا ہے کہ اس کو ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں. تو اہل ایمان کے لیے یہ شک کی بات نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ کے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے. فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کیا چیز ہے؟ فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت ہے، ڈائریکشن ہے، گائیڈنس ہے. کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. یہاں پر مجھے وضاحت کتاب کی بھی کرنے کی سمجھ میں آ رہی کہ یہ کتاب تو عام طرح سے آج ہم اپنی سمجھ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس طرح لکھی ہوئی اوراق پر اور بائنڈ کی ہوئی جو اتنے صفحات کے ساتھ ہے اس کو کتاب کہتے ہیں. کتاب عرف عام میں کچھ لکھی ہوئی چیز جو ہے اس کو کتاب کہتے ہیں. جیسے بچے اسکول کو لے کر جاتے ہیں اور دوسرے دفاتر میں رکھے ہوتے ہیں جن کو ہم کتاب کتب سمجھتے ہیں. قانون کی کتاب، سائنس کی کتاب، علم ریاض کی کتاب. ایسے تو کتابیں لکھی ہوئی جو رہتی ہیں ان کو کتاب کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کتاب جو عربی کا لفظ ہے، کتاب کے معنی خط ہے، ایک لیٹر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے جو آیا ہے ان کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت لے کر آیا، جس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ ھدی للمتقین. یہاں ایک اور حجت ہے کہ گائیڈنس، رہبری، ہدایت کن کے لیے چاہیے؟ ڈائریکشن کس کے لیے چاہیے؟ رہبری کس کے لیے چاہیے؟ ہدایت کس کے لیے چاہیے؟ جو گمراہ ہے اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. جو بھٹکا ہوا ہے اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. جیسا کہ کوئی
راستہ بھٹکا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈائریکشن دیں گے، گائیڈنس دیں گے، بتائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہدن للمتقین، متقی کے لیے گائیڈنس ہے۔ کوئی نیکوکار آدمی ہے، اس کو بھائی نیکی کر، یہ نیک راستہ ہے، یہ بتانا ہے، یا جو غلط ہے، جو بھٹکا ہوا ہے، اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ المختصر میں اشارتاً آپ کو اس میں کہتا چلوں کہ گائیڈنس، ہدایت جو ہے انہی کو چاہیے جو ڈرنے والا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے۔ متقی کے معنی تقوی کرنے والا، یعنی خوف سے چلنے والا۔ ہدایت کس کو چاہیے؟ اس میں ہدایت جو ہے قرآن کے اندر، اس کتاب میں متقی کے لیے، جو سیدھا راستہ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جو ڈرتا ہے وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، جو بے خوف ہے اس کو ہدایت لینے میں یا دینے میں ہدایت کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے اور آپ اسے ہدایت دیں گے تو وہ جب خوف اس کے اندر نہیں ہے اور طلب نہیں ہے تو آپ کی ہدایت کا اس پر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہدایت انہی کو ہے جو ڈرتے ہیں، جو متقی ہے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جن کو اللہ کی جانب، اللہ کے راستے پر، اللہ تک انہیں پہنچنا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا فیہ ہدن للمتقین۔ پھر ان کی تعریف بھی آئی انشاءاللہ تعالی۔ اس ایک آیت کا حق ہم پورا ادا نہیں کر سکتے، یہاں تک اس پر رک جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات زبان صحابہ کرام سماعت فرمائیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریۃ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ عمل یعنی کام، یعنی نیک کام، یعنی عبادات و ریاضات، یعنی نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج و تلاوت و قرآن، وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا چیز ختم نہیں ہوتی؟ جو قلب میں ایمان ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ایمان کے ساتھ مرتا ہے، لیکن عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان میں اس کے کھوٹ رہے، ایمان ناقابل قبول رہے یا ایمان غلط رہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل اسلام ہے جو ظاہری ہے اور ایمان باطنی ہے۔ ظاہری عمل جو ہے اس کا منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، منقطع ہو جاتا ہے انسان کا عمل، یعنی پھر وہ عمل حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ حیات طلب ہو گئی۔ اب اس کے اندر حیات ہے، کون سی؟ اس زمین پر حیات نہیں ہے، انقطع عمل، حیات نہیں اس نے میں آپ نے نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ عمل ختم ہوتا ہے۔ سوا تین چیزوں کے جو اس کے بعد بھی اس کی عمل کی وجہ جاری رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، مگر صدقہ جاریہ، جو صدقہ جاریہ کے معنی جو خیرات اس نے ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے، او علم ینفع به او ولد صالح، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع، ایک ولد صالح، تین چیزیں۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ نیکی جو اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ جیسے کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ قائم کر دیا، نہر کھدوا دیا، لوگوں کے لیے کچھ ایسے اپنے کام کیے جس کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کو اس کا نفع پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس میں یہی نہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو مسجد بنانے کا اتنا اثاثہ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ نہر کھدوا نہیں سکتے یا کوئی ایسا مدرسہ قائم نہیں کر سکتے، تو یہ ہے کہ آپ مدرسے کے لیے کتابوں کی وقف کر دیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو آپ ایک ایسی چیز دے جس سے وہ تبلیغ دین کرتا ہے،
وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مسجد میں قرآن یا کتابیں یا مدرسے میں بچوں کو پڑھنے کے کتابیں وغیرہ، یا کسی عالم کو اس کی ضرورتیں پوری کریں، یہ مدرسہ قائم کرنے میں مدد کریں، وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ چھوٹا بھی ایسا کام جو ہمیشہ اس کو پیچھے آنے والے کو نفع پہنچائے، وہ صدقہ جاریہ۔ اور علم ینتفع به، یا ایسا علم چھوڑے کہ اس کے علم سے اس کے بعد دوسرے اس کا فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ جیسے کہ کسی کو عربی زبان سکھا دیا، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، کسی کو علم دین سکھا دیا، اور ایسے کہ وہ اس کے بعد آنے والے کو پھر اسی طرح علم دین آگے بڑھاتا اور سکھاتا۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ ایک کے بعد دیگر کرتے آتے ہیں پشت پر، تو وہ بھی ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، جس کا فائدہ مرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح، ولد صالح نیک لڑکا، نیک اولاد، یعنی وہ جو صالح عمل کرے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے، اور آگے بڑھ کر اپنے بعد اپنے آنے والی پشتوں میں وہ اپنا عمل انہیں منتقل کرتا رہے اور انہیں یہ بتاتا رہے، اور وہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ بخش دے، ان کو اونچے درجات عطا فرما دے۔ تو نیک عمل خود کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے والدین کے لیے۔ ایسی اولاد چھوڑنا، ایسی اولاد نہیں کہ جو نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے سامنے گناہ گاری کرے اور دولت کو اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کرے۔ تو ولد صالح تین چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں: صدقۃ جاریہ، علم نافع، ولد صالح۔ تو ہمیں کسی نہ کسی کے اندر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اولاد کو بھی صالح بنا دیں اور ایسا علم عطا فرمائیں جس سے ہمارے بعد اس علم سے اس کو فائدہ ہوتا رہے، اور چھوٹا ہو یا بڑا اپنی حیثیت کے برابر ایک صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ،
لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا خالق 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 واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد
الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا خالق 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد السراج 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 السراج وسلم علیک اللہ 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 اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم وصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح ثلاثین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شیوخ سلسلتنا خصوصاً إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم هوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائك ما سخرت ريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكما عميا فهم لا يرجعون ثم بكما عميا فهم لا يعقلون ثم بكما عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میری جانب